السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت نویں اردو کا حصہ نثر میں سے ناول میں ایک شہر تھا پنچ، اس کے درسی سوالات اور جوابات جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو ناول کا نوٹ، کرشن چندر کا نوٹ اور اس کے درسی سوالات اور جوابات جو ہے ایک ہی ویڈیو میں ملیں گے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بہت جلدی پڑھا سکیں اور ویڈیو زیادہ نہ بنائیں، سارے کچھ کم ویڈیوز میں ہی آپ کو یہ جو ہے چیزیں بتا دیں تاکہ آپ کو بار بار الگ ویڈیو نہ دیکھنی پڑے۔ پہلا سوال، ناول کسے کہتے ہیں؟ ناول کے فن پر ایک نوٹ لکھیے۔ ناول اردو ادب میں انگریزی کے زیر اثر آیا ہے، اگر آپ سمجھیں تو یہ انگریزی سے اردو میں پہنچا، پھر ناول انگریزی زبان کا لفظ ہے اور اٹیلین جو زبان ہے اطالوی، ٹھیک ہے، اس کے زبان میں ناویلا یعنی کہ نیو تھنگ جسے ہم کہیں گے، جس کے معنی نئے کے ہیں۔ اردو ادب کے دیگر اصناف کی طرح ناول کی کوئی جامع اور ختمی جو ہے تعریف، یہاں تاریخ نہیں ہے، تعریف نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ تعریف جسے ہم کہیں گے توئی عین اور رے یہ اور فے، تعریف، ٹھیک ہے، تعریف نہیں ہے، یعنی کہ کوئی مکمل ڈیفینیشن جسے ہم کہیں گے وہ نہیں ہے۔ دوسری بات، موضوع کے اعتبار سے دور حاضر میں ناول ایک سادہ سی تعریف کی گئی ہے، ایک چھوٹی سی تعریف ناول کی ڈیفینیشن جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ یہ ایک ایسا نثری قصہ ہے جس میں اس عہد کے، اس دور کے پس منظر میں فرد، ایک انڈیویجول اور سماج اور سوسائٹی کی کشمکش جو ہے وہ دکھائی گئی ہو، ایک انڈیویجول اور سوسائٹی کی کشمکش جو ہے وہ دکھائی گئی ہو، لیکن نکات جو ہیں، لکھنے والے بہت سارے جو ہیں لوگ اس بارے میں اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تعریف جو ہے یورپ کے ناول کے لیے بیسٹ ہے، ہمارے یہاں یہ ایسے ہی چلے گی نہیں اور اس طرح سے یہ ویلڈ نہیں ہے، جہاں صنعتی انقلاب اور سماج کی کشمکش، یہاں پھر سے ساج ہے اور یہ کمپیوٹر ٹائپنگ میں ایشوز ہو جاتے ہیں کبھی کبھار، تو یہ یہاں پھر سے سماج ہے اور اس کی ایکچوئل جو ڈیفینیشن ہے وہ کچھ یوں ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کشمکش کے آثار پہلی جنگ عظیم کے بعد رونما ہو گئے تھے، وہ دکھتے ہیں، آئی بات سمجھ؟ تو اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کے لیے ٹھیک ہے، ہمارے لیے نہیں۔ اب ناول کا فن کی بات کرتے ہیں۔ فن اور بنیادی اعتبار سے ناول کے نمایاں اجزائے ترکیبی اس طرح ہیں: پلاٹ، کردار، مکالمہ، منظر نگاری، موضوع اور نقطہ عروج وغیرہ۔ اردو زبان جس وقت وجود میں آئی، ہندوستان اس وقت مختلف سماجی، یہ سابی نہیں ہے، یہاں سماجی ہے، پھر سے از اٹ رائٹ، یہ پھر سے سماجی ہے، سما جیم چھوٹی یہ جی، سماجی، تو یہ سماجی ہے، سیاسی اور تہذیبی تبدیلی سے دوچار تھا جب یہاں پہ نیا دور آ رہا تھا۔ یہ تبدیلیاں یورپ کے صنعتی انقلاب کے برعکس جو ہے اثر انگیز تھی۔ انڈسٹریلائزیشن جو یورپ کی مطلب جو نیا طرز دور یہاں چھایا تھا، اس کی اثر میں تھی اور اس کا اثر تھا۔ غیر ملکی جو سامراج تھا، جو غیر ملکی اقتدار تھا، جو غیر ملکی طاقت جو اقتدار کے ذریعے اس کا اثر سامنے آ رہا تھا، کیونکہ ان کو انگلش کو کمپلسری کر دیا، اردو ہندی کو ہٹا دیا۔ اس زمانے میں ڈپٹی نذیر احمد نے اصلاحی ناول لکھے جو لوگوں کے لیے اصلاح کی طرح کام کریں، جن میں سب سے پہلا مرات العروس، اس کے بعد منشی پریم چند کا گوودان، عصمت چودھری کا ضدی، قرۃ العین حیدر کا میرے بھی صنم ہانے، ٹھیک ہے، تو سفینہ، غم دل، آگ کا دریا اور سرشار نے فسانہ آزاد جیسے شاہکار ناول جو ہے وہ لکھے اور اس صنعت کو بہت آگے بڑھایا۔ ناول نگاری محسوس نقطۂ نگاہ سے زندگی کی تصویر کشی کرنے کا ایک فن ہے۔ حقیقت کو تحلیق کا روپ دے کر یا حقیقت کو تحلیقی جامہ پہنا کر بات کو سمجھانا، پیش کرنا، کسی کی حیثیت سے اس کے تمام اجزاء میں تال میل اور ہم آہنگی قائم رہے، ناول کا فن کہلاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ناول کے فن کہلاتے ہیں۔ سوال نمبر 2، اب یہ ناول کا نوٹ جو ہے مکمل ہوا، اب کرشن چندر کا نوٹ جو ہے وہ آپ سنیں۔ سوال نمبر 2 ہے، کرشن چندر کے مختصر حالات اور ادبی کارنامے جو ہیں اس پہ آپ ایک نوٹ لکھیں۔ جواب: کرشن چندر 23 نومبر 1913 کو ہجرت پور، راجستھان جو ہے میں پیدا ہوئے۔ ان کا آبائی وطن وزیر آباد، ضلع گجرانوالہ، پاکستان تھا۔ کرشن چندر کے والد صاحب کا نام ڈاکٹر گوری شنکر چوپڑا تھا۔ کرشن چندر کے 3 بھائی اور ایک بہن تھی۔
کرشن چندر بچپن میں ہی اپنے والد صاحب کے ساتھ پونچھ آ گئے، جہاں انہوں نے 8ویں جماعت تک وکٹوریہ جوبلی ہائی اسکول میں پڑھا، اور یہ اسکول تقسیم کے بعد اسلامیہ اسکول پونچھ کہلانے لگا۔ جب بعد میں ڈیوائیڈ ہو گیا تو اس کے بعد اسلامیہ اسکول پونچھ کہلانے لگا۔ بچپن سے ہی کرشن چندر کو شاعری کے ساتھ روشنی تھی یا روشناسی تھی جسے ہم کہیں گے، مگر بعد میں ان کے ایک استاد بنا ناتھ رفیق نے انہیں نثر کی جانب مبذول کرایا، کہ نثر لکھنے کا ٹیکٹ بتایا، ان کا دھیان ادھر بھی بھٹکایا، اور انہوں نے اس صنف میں کارخائے نمایاں انجام دیے، بہت اونچے کارنامے جو ہیں وہ انجام دیے۔ بچپن سے ہی پڑھنے کا، مطالعہ سے مراد یہاں پہ ہے پڑھنے کا بہت شوق تھا، اور انہوں نے رابندر ناتھ ٹیگور کے ناولوں کا مطالعہ بھی کیا۔ 16 برس کی عمر میں کرشن چندر پونچھ کو چھوڑ کر 1929 میں لاہور روانہ ہو گئے، جہاں انہوں نے BA پاس کیا، اس کے بعد انگریزی زبان میں MA پاس کیا، اور پھر لاہور کالج سے 1937 میں قانون کی ڈگری مکمل کی، جسے ہم لا کہیں گے، اور لا پاس کیا۔ کرشن چندر نے ریڈیوئی ڈرامے کے لیے بھی کام کیا، جہاں ان کی ملاقات بہت عظیم نامور ہستیوں سے بھی ہوئی۔ 1974 میں چندر شیکھر اپنے گھر والوں کے ساتھ آخری بار پہنچ آئے۔ 1977 میں انہوں نے اس دار فانی کو الوداع کہہ دیا، اور اس دنیا سے جو تھے وہ چلے گئے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 3، میں ایک شہر تھا پونچھ کا جو ہے وہ خلاصہ لکھیے۔ جواب، میں ایک شہر تھا پونچھ کرشن چندر کا ایک سوانحی ناول مٹی کے صنم سے لیا گیا ہے۔ ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اس ناول میں انہوں نے اپنی یادوں کو تازہ کیا ہے، اور وہ اپنے شہر پونچھ کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ دیگر شہروں کے ساتھ اپنے شہر کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اور انہوں نے اپنے شہر کو روم سے بھی زیادہ خوبصورت کہا ہے۔ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو دیگر بچوں سے زیادہ خوبصورت سمجھتی ہے، بالکل اسی طرح کرشن چندر بھی اپنے شہر کو بہت ہی محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور بہت ہی زیادہ خوبصورت بتاتے ہیں۔ ممبئی میں رہنے کے باوجود بھی وہ اپنے چھوٹے سے شہر پونچھ کو یاد کرتے ہیں۔ وہ اپنے شہر کے 12 ٹیلوں، یعنی کہ 12 جو پہاڑیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، ان کو یاد کرتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ کون سے ٹیلے پر کیا کیا بسا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ وہ اپنے اسکول کے دنوں کو بھی یاد کرتے ہیں۔ کھیلنے کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم پلے گراؤنڈ میں کھیلتے تھے، تھک جاتے تھے، تو کس طرح پیاس بجھایا کرتے تھے، دوبارہ کھیل میں مشغول ہو جاتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس واقعے کا بھی ذکر کیا ہے کہ کرشن چندر جب والد صاحب ایک ڈاکٹر تھے، وہ راجا کو دیکھنے کے لیے شاہی محل جایا کرتے تھے، اور کرشن چندر اپنے والد کے ساتھ شاہی محل جاتے ہیں، وہاں پہنچ کر راجکماروں کے ساتھ کھیلنے لگتے ہیں۔ کرشن چندر کے پاس ایک سفید وزیر آبادی چاقو ہوتا تھا، اور راجکمار ان سے چاقو پر لینا چاہتے ہیں۔ اس بات کو لے کر ان کے بیچ میں جھگڑا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کرشن چندر نے راجکمار کو تھپڑ جو ہے، یہ تھیڑ ہو گیا ہے یہاں پہ، ایک نقطہ آپ اور ماریں گے تو یہ آپ کا تھپڑ جو ہے وہ مکمل طور پہ بن ہی جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں ایک نقطہ اور ہے، دھیان رکھنا، تھپڑ مارا۔ اس کے بعد کرشن چندر سے کہا گیا کہ تم راجکمار سے معافی مانگو، لیکن کرشن چندر معافی مانگنے سے انکار کر دیا۔ سوال نمبر 4، کرشن چندر نے پونچھ کو روم کے ساتھ تشبیہ کیوں دی ہے؟ کیوں کہا کہ پونچھ روم جیسا ہے؟ جواب، روم بھی ایک خوبصورت ملک ہے، اور یہ بھی کچھ ٹیلوں پر آباد ہے، یعنی کہ 60 ٹیلوں پر آباد ہے۔ اس طرح پونچھ بھی 12 پہاڑیوں پر آباد ہے۔ ان دونوں میں خوبصورتی کی صفت مشترکہ ہے، یعنی کہ ٹیلوں پہ دونوں شہر آباد ہیں۔ اسی وجہ سے چندر نے پونچھ کو روم کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی ہے، یعنی کہ اس کا موازنہ جو ہے کہ کہا کہ یہ پونچھ جیسا ہے۔ کرشن چندر نے اپنے والد کے ساتھ شاہی محل میں کیوں گئے، اور وہاں کیا واقعہ پیش آیا؟ جواب، کرشن چندر اپنے والد کے ساتھ اس لیے گئے تھے شاہی محل کیونکہ ان کے والد صاحب ایک ڈاکٹر تھے۔ کرشن چندر کے والد راجا کو دیکھنے شاہی محل گئے، جو بیمار تھے یہاں پہ۔ ٹھیک ہے، راجا جو تھا وہ بیمار تھا، تو یہ پیار نہیں ہے، یہاں پہ دھیان رکھو۔ اس لیے ہم بتاتے ہیں کہ ویڈیو آپ مکمل دیکھا کریں، تاکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہم نے ساتھ میں بتا رکھی ہوتی ہے۔ بیمار تھے کرشن چندر، اب بھی اپنے والد کے ساتھ وہاں گئے، جہاں کرشن چندر راجکماروں کے ساتھ کھیلنے لگے، اور کرشن چندر کے پاس ایک سفید وزیر آبادی چاقو تھا۔ راجکمار جو تھے وہ اس چاقو کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ چاقو ہمیں چاہیے۔ اس بات میں دونوں میں ہاتھا پائی ہو گئی، جس کی وجہ سے کرشن چندر نے راجکمار کو تھپڑ مارا، اور پھر کرشن چندر کو راجکمار سے معافی مانگنے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے اس بات سے قطعی طور جو ہے وہ انکار کر دیا، اور یہی واقعہ محل میں پیش آیا۔
So this is all about this lesson today, is it right? So यहाँ पे दरसी सवालात और जवाबात मुकम्मल होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह खतूत। इससे पहले के तमाम वीडियोस जो हैं हमारी प्लेलिस्ट में शामिल हैं, तो आप वहां से जाकर बआसानी तौर पे सारे वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।